اور جن آیات کا انتخاب کیا ان کا تعلق سورہ فجر سے، آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک 89 سورہ ہے، وہ سورہ حسین سے ہم نے ان آیات کو پڑھا ہے، کیونکہ سورہ فجر سورہ امام حسین علیہ السلام ہے، برس سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس لیے کہ اس سورہ کا اختتام ان آیات پر ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ان آیات کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورہ سورہ امام حسین علیہ السلام ہے، راضیۃ مرضیہ۔ جس نفس سے خدا راضی ہو اسے مرضیہ کہتے ہیں، جو نفس خدا سے راضی ہو اسے راضیہ کہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا کا لقب بھی ہے راضیہ اور مرضیہ۔ وہ بی بی جو خدا سے راضی ہو اسے راضیہ کہیں گے، جس بی بی سے خدا راضی ہو اسے مرضیہ کہیں گے۔ آج راضیہ اور مرضیہ بی بی کے عقد کا جشن ہے اس سے کہ جس کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساری رضائیں موجود ہیں۔ شب ہجرت بستر رسالت پر جس نے اپنے نفس کو بیچا اور مرضی پروردگار کو خرید لیا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ گفتگو بہت طولانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت صحت و طبیعت اتنی اجازت بھی نہیں دے رہی کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، لیکن جشن کی خاطر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جن آیات کو ہم نے پڑھا ہے ان آیات کا تعلق جشن عقد بی بی فاطمہ اور مولا علی علیہ السلام سے بھی ہے، اور ذی الحج کے ان 10 ایام سے بھی جو شروع ہونے والے ہیں۔ ارشاد اقدس الہی ہے والفجر ولیال عشر، ایک فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تفسیر قمی میں صادق آل محمد کی حدیث موجود ہے کہ 10 راتیں ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، اگرچہ اس کی ایک اور تعویل محرم کی 10 راتیں بھی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ دونوں تفاسیر یا دونوں تعویل اپنے مقام پر درست ہو، لیکن جو حدیث میں ہے تفسیر قمی میں وہ یہ ہے کہ ذی الحج کی وہ 10 راتیں جو کہ امام ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی عمل صالح ذی الحج کی 10 راتوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی آپ کوئی عمل صالح انجام دیں جو ذی الحج کی 10 راتوں میں انجام دیں وہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، بجائے اس کے کہ باقی ایام میں انجام دیں۔ اس کی خاص اہمیت ہے، اور ان مومنین کے لیے کہ جو اس سال تمنا تو بڑی رکھتے تھے کہ حج پر جا سکیں، لیکن آخر میں حالات کچھ ایسے بن گئے سعودی گورنمنٹ کے ریگولیشنز کے چینج ہونے کی وجہ سے کہ وہ حج پر نہیں جا سکے، اور بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی بہت سارے مومنین کو۔ تو ان کی تسلی کے لیے بھی اور باقی اور مومنین کی تسلی کے لیے بھی ایک جملہ یہ عرض کر دوں کہ ایک عمل ایسا امام نے ان 10 راتوں میں جو ذی الحج کی 10 راتیں جو شروع ہونے لگی ان میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو انجام دے گا تو امام نے فرمایا کہ جتنے حاجی ان سب کے ثواب میں شریک ہوگا اپنے وطن سے اس عمل کو انجام دینے والا، اور وہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز۔ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز کہ جو ان 10 راتوں میں پڑھنی ہے، یعنی 10 دن آپ نے نماز پڑھنی ہے، 10 دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ درحقیقت 10 راتیں ہیں مغرب و عشاء کے درمیان، جن میں نیت نماز کی بڑی سادہ ہے کہ ذی الحج کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور تقریباً فجر کی طرح اس کا طریقہ ہے الحمد کے بعد سورہ اخلاص اور ایک آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 142، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اس کے کارڈز بھی اویلیبل ہوتے ہیں، آپ موبائل میں سنیپ شاٹ بھی لے سکتے ہیں اس کا اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص کے بعد آپ اس آیت کو پڑھ لیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 پہلی اور دوسری رکعت میں، جس میں ذکر ہے ان 10 ایام میں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 10 راتوں کا، پہلے کا 30 راتوں کا وعدہ کیا، اس کے بعد مزید 10 راتوں کا اس میں اضافہ کیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو موسیٰ کے رب کا وقت جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا 40 راتوں تک۔ وقال موسیٰ لقومہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اخلفنی ہارون، کہ اپنے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ سمجھو تم، میرے بھائی ہارون کو، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہو اے ہارون ان کی، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور خبردار فاسد لوگوں کا اتباع نہ کرنا۔
یہ جو آیت ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 142، اسے آپ پڑھ لیجیے انشاءاللہ 10 راتوں کے عمل انجام دیں. امام معصوم کی اس پر گواہی اور سند موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حاجیوں کے ثواب میں سے شریک کر دے گا. حج قبول ہی اس کا ہوتا ہے کہ جو ولایت کے ساتھ حج انجام دے، ورنہ تو امام معصوم کی حدیث کے مطابق بھیڑ بکریاں ہیں، چوپائے ہیں کہ جو وہاں حاجیوں کی صورت میں موجود ہے، اگر علی کی ولایت کے ساتھ ہے تو پھر حج مکمل ہے. اس پر بات واضح ہو رہی ہے. اور بلکہ حج پہ جب جاتے ہیں تو حاجی طواف بھی کرتے ہیں، صحیح بھی کرتے ہیں. تو خود آج جو جشن ہے اس جشن کی مناسبت سے جملہ کہہ دوں کہ بیوی کے مہر میں ہے پوری زمین، یہ امام نے فرمایا. پھر فرمایا کہ چونکہ مہر فاطمی ہے پوری زمین یہ، تو من مشا علیہ، جو اس زمین پر چلے مبغضن لہا، لیکن سیدہ سے بغض رکھتا ہو، وولدہا یا سیدہ کے بچوں سے بغض رکھتا ہو، مشا علیہ حرامن، اس کا تو زمین پر چلنا ہی حرام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعلان تقوم الساعہ، امام نے فرمایا اور یہ بات ہے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے جو زمین پر چلے لیکن سیدہ سے بغض رکھتا ہو اس کا زمین پر چلنا حرام ہے. مجھ سے نہ پوچھئے گا کہ کیوں، یہ امام نے فرمایا ہے. یہ کسی شاعر کی شاعری میں نے نہیں پڑھی، کسی خطیب کی خطابت نہیں پڑھی، یہ امام کی روایت پڑھی ہے میں نے. اب اس کا مطلب ہے کہ جو سیدہ سے بغض رکھتے ہوئے یا ان کی آل سے کوئی بغض رکھتے ہوئے حج پر بھی چلا جائے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ طواف کر رہا ہے، جو زمین پر چل رہا ہے وہ حرام کر رہا ہے. وہ اگر بغض سیدہ کے ساتھ ہے صحیح میں جو چل رہا ہے نا زمین پر، اگر بغض کے ساتھ ہے تو اس کا چلنا زمین پر حرام. اعلان تقوم الساعہ، اس کی مثال بڑی واضح ہے کیونکہ زمین سیدہ کے مہر میں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذاتی ملکیت ہے. تو جب ذاتی ملکیت، آپ کی جو ذاتی ملکیت ہو اس پر میں آ کر نماز بھی پڑھنے لگوں آپ کی اجازت کے بغیر، تو نماز غصبی کہلائے گی، کوئی عبادت نہیں ہو رہی، وہ حرام ہو رہا ہے. تو جیسے ذاتی پراپرٹی کی بات واضح سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ میں آپ کے گھر پہ آپ کی اجازت کے بغیر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، وضو بھی نہیں کر سکتا جب تک آپ کی اجازت نہ ہو. تو جب تک سیدہ کونین کا اگر کوئی بغض رکھ کے زمین پر وہ کام کرے تو زمین یہی مل کے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ لہذا اس کا چلنا حرام ہے. تو والفجر ولیال عشر، ایک تو یہ 10 راتیں ذی الحج کی 10 راتیں، دوسرا یہ کہ اس جشن سے متعلق ان آیات کا ربط کیسے بنتا ہے وہ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. تفسیر برہان کی روایت ہے بڑی لطیف. یہ جو قسم ہے نا، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، والفجر ہم نے فرمایا. میں نے عرض کیا ہے بار بار، کسی بھی آیت کا باطن ہم اپنے مزاج کے مطابق نہیں نکال سکتے جب تک کہ کلام اہل بیت نہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہاں ائمہ علیہ السلام کی قسم کھا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس خاص ترتیب سے ہے کہ اس ترتیب میں بھی ایک بڑا لطف ہے. امامت شروع ہے علی بن ابی طالب سے، لیکن یہاں جو قسم شروع ہے وہ ہے حضرت مہدی سے، حضرت حجت سے قسم ہے، اور یہ قسم جاری رہتی ہے مولا علی علیہ السلام تک. غور کیجئے گا. والفجر، امام نے کہا هو القائم المہدی، کہ حضرت حجت کی قسم، فجر سے مراد وہ ہے. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. یہ 10 امام کون سے ہیں؟ اتنی لطیف تعبیر ہے. حضرت حجت سے پہلے جو امام ہے ان کا نام کیا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام. فرمایا من الحسن الی الحسن، اس حسن سے اس حسن تک 10 ائمہ کی قسم ہے. یہ امام کا کلام پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں. والفجر، حضرت حجت کی قسم. پھر ولیال عشر. سلسلہ امامت میں 2 حسن ہیں، 4 سلسلہ اسبت کو دیکھیں تو 4 محمد ہیں، 4 علی، 2 حسن، حسین بھی ایک ہے، فاطمہ بھی ایک ہے. لہذا من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے، حسن عسکری سے حسن مجتبی تک ساری حجتوں کی قسم. ہم بات کو نہ ضائع کیجئے گا جس جشن کے لیے آپ بیٹھے ہیں. والشفع، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم.
ایون کو ایون کہتے کیوں ہے؟ دو برابر ہیں، دو برابر کی ہستیوں کی قسم، یعنی علی و زہرا سلام اللہ علیہما کی قسم، بنص حدیث معصوم، سبحان اللہ، حضرت حجت کی قسم، حسن سے حسن تک کی قسم، پھر علی و زہرا کی قسم، والشفع والوتر، اور ایک تنہا کی قسم۔ یا وہ محمود ہوتے ہوئے تنہا ہے، یا یہ محمد ہوتے ہوئے تنہا ہے۔ والوتر واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم جو گزر جائے گی اور پھر صبح نمودار ہوگی، یعنی ظہور قائم کی قسم امام نے فرمایا، جو کہ جب صبح نمودار ہوگی تو والفجر، فجر ہے مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، الفی ذالک قسم الذی ہجر، اس کے بعد فرمایا کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی علامت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاریخ یعقوبی اہل سنت تاریخ ہے، اس کی جلد نمبر 2 میں جملہ سرکار ختم مرتبت کا موجود ہے کہ بعض لوگوں نے جب آ کر کو سوال کیا تھا اس عقد کے بارے میں تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے فاطمہ کو علی کے ازدواج میں نہیں دیا، اللہ نے فاطمہ کو علی بن ابی طالب کے ازدواج میں دیا۔ جی، جن لوگوں نے آ کے خاصگاری کی بھی اور اس لائق نہیں تھے کہ اس کے بعد گویا حضور کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا اور پھر حضور منتظر رہے، یہاں تک کہ امام نے فرمایا ہے کہ یہ عقد زمین پر جب ہوا اس سے 40 دن پہلے آسمانوں پر ہوا۔ اور بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد نمبر 43 میں اس عقد کے بارے میں پوری تفصیل لکھی، ایک کے بعد ایک روایت ہے کہ اس عقد کا ولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جی اللہ اس کا ولی ہے، اس عقد کا ولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ نے خود خطبہ پڑھا، علی و زہرا کا کسی وکیل نے نہیں پڑھا، ان کے خالق نے خود پڑھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھا ہے، اللہ ولی ہے۔ ایک خطبہ جبرائیل نے دیا، والخطیب جبرائیل خطیب ہے، فرمایا میکائیل الداعی وہ دعوت دینے والے ہیں، اور اسرائیل وہ نچھاور کرنے والے ہیں، الناصر و اسرائیل کیا نچھاور کرنے والے؟ تناصر ثمار الجنہ، ملائکہ پر جنت کے جو پھل تھے وہ نچھاور کیے گئے، اور حوروں کو حکم دیا گیا کہ وہ سورہ یاسین، سورہ شورا اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے جنت میں، جب عقد علی اور زہرا ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یعنی بڑی لطیف تعبیر ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سیدہ کونین کی اور جنت میں رضا چاہے گا تو وہ یہ کرے گا کہ ان کے ماننے والی کسی بھی خاتون کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ قیمتی لباس اور زیورات وہ جنت میں بھجوائے گا تاکہ ان کے راضی ہونے سے سیدہ بھی راضی ہو جائے۔ اور یہ اہتمام کیا گیا اس وقت بھی کہ جب عقد علی اور زہرا ہو رہا تھا کہ جنت کی حوروں میں لباس تقسیم کیے گئے، زیورات تقسیم کیے گئے، یعنی ایک عجب ہی خوشی کا ماحول تھا زمین و آسمان کے درمیان۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خود خطبہ پڑھنا شروع کیا وہ خطبہ یہ تھا کہ الحمد ردائی والعظمت کبریائی والناس کلہم عبیدی و امائی انی قد زوجت فاطمہ امتی بعلی صفوتی۔ یہ پہنچا، الحمد میری چادر ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، 14 معصومین جانتے ہیں۔ الحمد ردائی، الحمد میری چادر ہے، والعظمت کبریائی، اور میری عظمت میری کبریائی ہے، اور والناس کلہم عبیدی و امائی، جتنے بھی انسان ہیں یہ سب میرے بندے ہیں اور میری کنیزیں ہیں۔ انی قد زوجت، تو میں ازدواج میں دے رہا ہوں، کوئی وکیل نہیں دے رہا، اللہ خود دے رہا ہے ازدواج میں خود ازدواج میں دے رہا ہوں فاطمہ کو جو میری کنیز خاص ہیں، بعلی صفوتی، ان علی کے ازدواج میں کہ جو میرا انتخاب خاص ہے۔
سبحان اللہ. جی السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ صفوتی. میرا خاص انتخاب علی ابن ابی طالب ہے جسے میں نے خود منتخب کیا ہے. یہ ازدواج ہوا، ہجرت کے 22 مہینے گزر چکے تھے ہجرت کو، اور جب دوسروں کا رشتہ رد ہو چکا تھا تو پھر مولا کائنات کے پاس انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ علی آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا تھا کہ مجھے حیا مانے آتی ہے کہ میں جاؤں اور رسول اللہ سے اس بات کا ذکر کروں. لیکن حکم خدا آیا. اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام جب پہنچے وہاں پر اور اس بات کا اظہار فرمایا تو حضور نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے اس مال دنیا میں سے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ زرہ ہے، کا زرہ کو فروخت کر دیجئے اور اس کے ذریعے سے مہر کا اہتمام کیجئے. اور اس مہر ہی کے ذریعے سے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے گھر میں یہ جو کچھ 12 چیزیں ہیں، یا اس کو اور تفصیل میں جائے تو 17 چیزیں ہیں، جس میں کچھ مٹی کے برتن ہیں، کچھ اس طرح کا اہتمام ہے، اس کے لیے اہتمام فرمائیے. یہ جو اہتمام ہوتا ہے نا عقد کے موقع پر، یہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری نہیں قرار پائی، یہاں لڑکے کی ذمہ داری قرار پائے. وہ اہتمام کرے، وہ مہر سے اہتمام کرے. جی اور اس ازدواج پر حضور نے ایک نیا لباس آمادہ کیا سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے لیے. ابن جوزی نے لکھا ہے تاریخ میں کہ شب عروسی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے در پر ایک فقیر آیا تو بی بی ویسے جو لباس زیب تن فرماتی وہ پیون لگا ہوا لباس ہوتا کبھی، اور وہ جو نیا لباس عروسی کے لیے تھا وہ شب عروسی ہی اس فقیر کو عطا کر دیا بی بی نے. حضور مکرم نے ایک سوال پوچھا، کاش اس بات کو میں پہنچا سکوں. حضور مکرم نے ایک سوال پوچھا، یہ جو میرے یوں داہنے بانے تشریف فرمائے آج تشریف لائے وہ، اور وہ چاہ رہے تھے کہ، اور مجھ سے ریکویسٹ بھی کی گئی کہ ریلیونس آف امامت ان کرنٹ ایرا اس پہ بات کی جائے. دیکھیں یہ ریلیونس آف امامت ہے یہاں پر کہ آپ جنہیں حجت سمجھتے ہیں ان کی زندگی یہ ہے کہ جب انہوں نے عطا کیا تو پھر حضور نے جا کے پوچھا کہ اے زہرا آپ نے نیا لباس جو شب عروسی کا تھا وہی عطا کر دیا فقیر کو. تو ایک اتنا خوبصورت جملہ جس کی طرف میں کم از کم آج ہی جب میں دوبارہ مطالعہ کر رہا تھا تو اور متوجہ ہوا. بی بی نے جواب دیا اپنے بابا کو کہ بابا میں نے یہ نیا لباس اس لیے دیا کہ میں آپ کی طرح ہونا چاہتی ہوں، تاکہ میں آپ کی طرح ہو جاؤں. سبحان اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور میں فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس آیت پر عمل کروں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک وہ اللہ کی راہ میں نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے. جو سیرت خدیجہ ہے وہ سنت فاطمہ زہرا میں نظر آئی. یہاں سے وہاں تک ایک اور مل کے صلوات بھیجتے ہیں، فاطمی اور حیدری محمد و آل محمد.